70 مریدوں کی یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کی یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معامہ غوث اعظم کا۔ حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جہاں بھی مومن انتقال کرتا ہے، پوری دنیا میں ایک وقت میں جتنے لوگ انتقال کرتے ہیں، میرے آقا ایک ہی وقت میں ہر مومن کی قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض جتایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں لوگ انتقال کرتے ہیں اور ہزاروں کی قبروں میں حضور کیسے تشریف لاتے ہوں گے؟ 5 صدیوں کے بعد نانے نے جو کہا تھا، نواسے نے اسے کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے فرمایا گئے 70 مریدوں کی یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معامہ غوث اعظم کا۔ حضرات گرامی، ہم ہر مہینے کی 17 تاریخ کو 17ویں شب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں مختصر محفل سجاتے ہیں، جس میں ختم قادریہ کا پروگرام ہوتا ہے، مختصر بیان ہوتا ہے اور پھر دعا مانگی جاتی، سلام ہوتا اور نیاز کھلائی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، تحفۃ الراغبین کے اندر اس کتاب میں لکھا ہے کہ ربیع الاخر کی 17 تاریخ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ عشاء کے فوراً بعد آپ کا وصال ہوا، یا یہ بھی لکھا ہے کہ ظہر کے بعد فوراً آپ کا وصال ہوا۔ لیکن مختلف روایتیں ہیں، اکثر روایت یہ ملتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو اگر کوئی فاتحہ دلاتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور غوث پاک کی نام پر نیاز دلا کر فاتحہ دلاتا ہے، یقیناً غوث پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، اولیاء کرام بہت ہوئے اور اولیاء کرام قیامت تک ہوتے رہے، اولیاء کرام کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن جو مقام تمام اولیاء میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، وہ مقام کسی اور ولی کو حاصل نہیں۔ اسی لیے کہ بہت سے اولیاء کرام آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، بڑے بڑے باکمال بزرگوں نے آپ کی ظہور کی بشارتیں دی، اور آپ کے آنے کے بعد بڑے بڑے اولیاء کرام نے آپ کے مدح و ثنا کے گیت گائے اور آپ کی تعریف کی، اور آپ کے فیضیان، آپ کے فیضان سے بہت سے اولیاء کرام فیضیاب ہوتے تھے۔ اور حضرات کرام، یہی وجہ ہے کہ بہت سے اولیاء کرام اپنی اپنی دور میں چاند کی طرح چلتے ہیں۔ چند دنوں ان کی شہرت مقبولیت کا ڈنکا بجتا رہا، مگر رفتہ رفتہ ان اولیاء کرام کی ذکر کی روشنی گھٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ دنیا ان کے ناموں کو بھول گئی۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ 900 سال سے زیادہ کا لمبا زمانہ گزر گیا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، ولایت اور آفتاب کا ڈنکا آج بھی چمک رہا ہے، اور آپ کی ولایتوں کا ڈنکا صبح قیامت تک بجتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کر ڈوبے، اس کے نور پر ہے مہر ہمیشہ کے۔ اور غوث پاک کی شان کتنی عظیم ہے کہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جب تک میں کسی کو اجازت نہ دوں تب تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا ہے، جب تک میں نہ چاہوں تب تک اس کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور فرماتے جب میں چاہتا ہوں تب اس کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیے، آج ہم ذکر غوث اعظم کرنے بیٹھے ہیں تو حضرات گرامی، اس میں ہماری اور آپ کی مرضی نہیں بلکہ بغداد کے ملا غوث اعظم کی مرضی شامل ہے۔ اور جہاں تو فرماتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں اسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو میرا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اور غوث پاک نے بھی فرمایا کہ میرا نام کثرت سے لیا کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر کوئی میرا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔
غوث پاک کی شان ہم کیا بیان کریں؟ بڑے بڑے اولیاء نے ان کی شان بیان نہیں کی. ارے جس کی شان آقا کریم بیان کرے اور غوث اعظم دستگیر ہو. حضرات گرامی، سیرت غوث اعظم صفحہ نمبر 11 پر یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے. اللہ کی محبوب دامن قلوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے. حضرات گرامی، حجرہ فاطمہ کا جب تصور ہوتا ہے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ عرش جس کا متمنی ہے، رب جس کا مشتاق ہے، وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں دن میں 3 مرتبہ تشریف لاتے ہیں. عرش کو جس کی تلاش ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز، ان کے تلوے ہمارے سینے پر لگے تو ہماری معراج ہو جائے. لیکن وہ حجرہ فاطمہ کی شان ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ایک مرتبہ عرش کے قریب عرش پر جاتے ہیں. لیکن حجرہ فاطمہ کی یہ شان ہے کہ میرے آقا دن میں کئی مرتبہ حجرہ فاطمہ میں داخل ہوتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی بیٹھی ہے، سیدنا امام حسن پاک بھی بیٹھے ہیں، امام حسین بھی بیٹھے ہیں، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں. پنجت میں پاک حجرہ فاطمہ میں بیٹھے ہیں. اور حضرات گرامی، پنجت پاک کی شان یہ ہے کہ یہ پنجت میں پاک پھیلے تو کائنات بن جاتا ہے، اور سنکے تو پنجت میں پاک بن جاتے ہیں. اور پنجت میں پاک کی شان بیدم وارسی شاہ رحمت اللہ بیدم وارسی کو فرماتے ہیں، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مرتضیٰ علی مصطفیٰ علی. یہ جو ہے پنجتن پاک کی شان ہے. حضرات گرامی، میرا آقا آئے، حجرہ فاطمہ میں داخل ہوئی. حضور آئے اور آنے کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنی گود میں اٹھا لیا. امام حسن کو گود میں اٹھایا. اٹھانے کے بعد ان کے لبوں کو چوما، ان کی پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں کو چوما، اور میرے آقا نے امام حسن کو اپنے سینے سے لگایا. حضور کا یہ معمول نہیں تھا. میرے آقا کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آقا حجرہ فاطمہ میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے میرا آقا امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا دیتے، امام حسین کو بوسہ دیتے، امام حسین کی پیشانی کو چومتے. لیکن آج معمول کے خلاف یہ حضور کا معمول نہیں تھا، بلکہ حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور آتے اور امام حسین کو اپنی گود میں اٹھاتے. اور حضرات گرامی، امام حسین وہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضور کا معمول یہ تھا جب آتے حجرہ فاطمہ کے اندر سب سے پہلے امام حسین کو گود میں اٹھاتے. لیکن آج معمول کے خلاف حضور نے کام کیا. حضور حجرہ فاطمہ میں آئے، آپ نے امام حسن کو گود میں اٹھایا، بوسہ دے رہے ہیں، پیشانیوں کو چوم رہے ہیں. امام حسین ٹکٹی کی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، نانا جان مجھے نہیں اٹھا رہے ہیں، حسن کو اٹھا رہے ہیں. ماں کا دل آخر ماں کا دل ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ آج میرے والد گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ حسن کو اٹھایا ہے اور حسن سے پیار فرما رہے ہیں. حضرات گرامی، ماں کا دل آخر ماں کا دل ہوتا ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ذات ہے کہ جس کی نگاہ سے خدا نہیں چھپ سکا، اس کی نگاہ سے فاطمہ کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جانا خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا نے فاطمہ کے دل کے حالات کو جان لیا اور حضور نے فرمایا فاطمہ یقیناً آج تجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آج میں نے حسن کو نہیں اٹھایا بلکہ میں نے آج حسن کو اٹھایا. کہا اے فاطمہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا بیٹا حسین ہے جس کی اولاد میں
جن کی اولاد میں ائمہ اور امام پیدا ہوں گے. فرمایا کہ زین العابدین امام حسین کی اولاد میں ہے، امام باقر جو ہے امام حسین کی اولاد میں ہے، امام جعفر صادق امام حسین کی اولاد میں ہے، امام موسیٰ کاظم امام حسین کی اولاد میں ہے، امام علی رضا امام حسین کی اولاد میں ہوں گے، امام نقی رضا امام حسین کی اولاد میں ہوں گے، امام تقی رضا امام حسین کی اولاد میں ہوں گے. فرمایا حسن عسکری امام حسین کی اولاد میں ہوں گے. فرمایا امام حسین کی اولاد میں امام پیدا ہوں گے. اور پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، حسن وہ ہے کہ جس کی اولاد میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا، اس کا مقام جس طرح تمہارا مقام تمام نبیوں میں اونچا ہے، اسی طرح اس کا مقام تمام اولیاء میں اونچا ہوگا. اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. یا رسول اللہ، جس طرح آپ کا مقام تمام نبیوں میں اونچا ہے، اسی طرح اس شہزادے کا جو امام حسن کی اولاد میں پیدا ہوں گے، اس کا تمام ولیوں میں اونچا مقام ہوگا اور اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. اور سیدنا امام غوث پاک کی شان کہ 5 صدیوں کے پہلے امام غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، 500 سال پہلے میرے آقا غوث پاک کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں، غوث پاک کی شان کو بیان کر رہے ہیں. اور حضرات گرامی، غوث پاک کی شان بڑے بڑے اولیاء نے بیان فرمائی. غوث پاک کے 200 سال پہلے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدوں کے ساتھ بیٹھے، مراقبے کے اندر بیٹھے، اور مراقبے کے عالم میں آپ نے فرمایا اس کا قدم میری گردن پر، اس کا قدم میری گردن. غوث پاک کے 200 سال پہلے آپ جب مراقبے سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا اے جنید بغدادی، آپ مراقبے کے عالم میں کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اس کا قدم میری گردن پر، اس کا قدم میری گردن پر. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. تب جنید بغدادی نے کہا اے میرے مریدو سنو، میں مراقبے کے عالم میں تھا اور حالت کشف کے اندر مجھے ایک بزرگ کا کہ حالات ظاہر ہوئے اور فرمایا گیا 5ویں صدی ہجری میں ایک اللہ کا محبوب بندہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. بغداد اس کا مسکن ہوگا اور بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر کہے گا میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے. جب حالت کشف میں میں نے ان کی عظمت کو دیکھا، ان کی شان کو دیکھا، تو میں نے ابھی سے گردن جھکا کر کہا ہے روز تیرا قدم میری گردن. یہ سر ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں ہیں، جہاں چاہو رکھ لو قدم کو سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ میں غوث اعظم. غوث پاک کی ماں فرماتی ہے کہ جب مجھے چھینک آتی میں الحمدللہ کہتی، میرے پیٹ سے یرحم اللہ چھینک کا جواب آتا. لوگ دنیا میں آ کر سنتوں پر عمل نہیں کرتے، میرے دوست ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی سنتوں پر عمل کرتے نظر آتے. سیدہ فاطمہ وہ خیر فرماتی ہے میں جب مجھے چھینک آتی تو میں الحمدللہ کہتی، میرے پیٹ سے اس کا جواب آتا یرحمکم اللہ. میں حیران رہ جاتی آخر جواب کہاں سے آیا. میں پیٹ کی طرف متوجہ ہوتی تو میں سلما کے رہ جاتی. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ فرماتی ہے میں جب نماز پڑھتی، میرے کام باقی ہوتے، میں جلدی نماز پڑھتی تو ان کی والدہ فرماتی ہے جب میں جلدی نماز پڑھتی میرے پیٹ سے آواز آتی امی جان جلدی نماز نہ پڑھیں، یہ رب کی عبادت ہے، آہستہ عبادت کریں. ان کی ماں جب یہ آواز سنتی یہ امی کہنے والا کون ہے، جب پیٹ پر نظر پڑتی تو آپ سمجھ جاتی میرا بیٹا عبد القادر ہی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا جب آدھی رات ہوتی تو میرے پیٹ سے اللہ کی ذکر کی صدائیں. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا عکس لے کر آتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلال لے کر آتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پردہ بن کر آتا ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بن کر آیا. اور حضرات گرامی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سال کے مجدد، آپ کے جو
آپ کے بچے تھے، ایک استاد کے پاس پڑھنے جاتے تھے، ان کے بچوں نے کہا اے ہمارے استاد، ہمارے والد اللہ کے ولی ہیں، آپ ہمارے والد سے ملنے کے لیے آؤ۔ تو ان کے استاد نے کہا ضرور میں آتا ہوں۔ حضرات گرامی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے استاد جب مجدد الفسانی سے ملنے کے لیے آئے، جب ملنے کے لیے آئے تو حضرات گرامی مجدد الفسانی نے منہ پھیر لیا۔ ان کے بچوں کے استاد نے سلام کیا، آپ نے جواب بھی نہیں کیا، منہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے اور استاد چلے گئے۔ بچوں نے کہا ابا جان، ہمارے استاد آئے تھے، آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، کوئی توجہ نہیں ڈالی، آپ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اتنا سننا تھا مجدد الفسانی نے کہا بیٹے، جب تمہارے استاد میرے پاس آئے اور میں نے ان کی پیشانی پر دیکھا تو میں نے ان کی پیشانی پر تقدیر کو پڑھ لیا۔ ان کی پیشانی میں لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، میں نے ان کی پیشانی پر تقدیر پڑھ لیا کہ یہ جہنمی ہے۔ بیٹے بتاؤ یہ جہنمی ہے، میں کیسے سلام کرتا، میں کیسے توجہ دیتا؟ دونوں بچے اپنے والد کے پاؤں پر گر گئے اور کہا ہے میرے والد، اے مجدد الفسانی، آپ تو اللہ کے ولی ہو، آپ میرے استاد کی تقدیر کو بدل دیجئے، جو ان کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہے آپ تقدیر کو بدل دیجئے اور جنت کی لکھوا دیجئے۔ تب مجدد الفسانی نے کہا اے میرے بچوں سنو، تقدیر پر پیشانی پر تقدیر پڑھنا یہ مجدد الفسانی کا کام ہے، اور تقدیر بدلنا یہ مجدد الفسانی کا کام نہیں ہے، بلکہ تقدیر بدلنا یہ ولیوں میں اللہ نے یہ طاقت وہ سے پاک کو عطا فرمائی۔ یہ طاقت تقدیر بدلنے کی طاقت ولیوں میں اللہ نے وہ سے پاک کو عطا فرمائی ہے۔ تب مجدد الفسانی نے کہا میرے بچوں، آج رات میں وہ سے پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا، فریاد کروں گا، اگر وہ سے پاک نے چاہا تو اللہ تعالیٰ تمہارے استاد کی تقدیر کو بدل دے گا۔ حضرات گرامی پوری رات مجدد الفسانی مراقبہ کرتے رہے۔ صبح ہوئی، جب ان کے بچوں کے استاد واپس مجدد الفسانی کی بارگاہ میں آئے، جیسی بارگاہ میں آئے سلام کیا، مجدد الفسانی نے ان کے سلام کا جواب دیا، استاد کو سینے سے لگایا۔ تھوڑی دیر کے بعد استاد چلے گئے، تب بچوں نے کہا اے ہمارے والد، کل جب ہمارے استاد آئے تھے آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، آج سینے سے لگا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مجدد الفسانی نے کہا اے میرے بچوں، آج رات میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا، اور غوث پاک نے ایک رات میں تمہارے استاد کی تقدیر کو بدل دیا، جہنمی سے جنتی بنا دیا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرے مرید کا مشرق میں سطر کھل جائے تو میں مغرب میں رہ کر اپنے مرید کی سطر کوشش کرتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، اسی لیے فرمایا کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دونوں عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد۔ حضرات آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے غوث پاک کی شان کیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے ولی ہے کہ جن کی دنیا میں تو چلتی ہے اور جلتی ہے، لیکن ان کی قبر میں بھی چلتی ہے۔ غوث پاک کا ایک مرید آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، کہا ہے غوث پاک میرے باپ کو میں نے آج رات خواب میں دیکھا، میرا باپ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، اور میرے باپ نے کہا غوث پاک کی بارگاہ میں جا، اے غوث پاک میں آیا ہوں، میرے باپ پر رحم کرے، میں نے عذاب میں دیکھا ہے۔ غوث پاک نے کہا تیرا باپ میرے پیچھے کبھی نماز پڑھتا تھا؟ اب مجھے معلوم نہیں۔ کہا تیرا باپ کبھی میرے مدرسے میں آیا ہے؟ اب مجھے معلوم نہیں۔ کہا تیرے باپ نے کبھی میری محفل میں کبھی میری محفل میں آیا ہے؟ کہا اے غوث پاک مجھے معلوم نہیں کہ میرے والد آپ کی محفل میں آئے، نہ تو غوث پاک کی محفل میں آیا اس کا والد، نہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نہ مدرسے میں آیا، کہا مجھے معلوم نہیں۔ میرے دوست نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کرنے کے بعد آنکھیں کھولی، کہا جا تیرے باپ کا کام ہو گیا، جا تیرے باپ کا کام ہو گیا۔ حضرات گرامی وہ گھر گیا، رات ہوئی، جب سویا پھر اس نے باپ کو خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ آج اس کا باپ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔
जन्नत की नेमतें लूट रहा है, जन्नत के बागात के अंदर जो है वो टहल रहा है। उसने अपने बाप को देखा, कहा अब्बा जान कल तो आप जहन्नम के अजाब में मुब्तला थे, आप जन्नत में टहल रहे हो। कहा मेरे बेटे तू गौसे पाक की बारगाह में गया था, गौसे पाक ने करम फरमा दिया, मुझे जन्नती बना दिया। अब ख्वाब में बाप ने कहा बेटे मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि तू सारी जिंदगी गौसे पाक का खादिम बनकर रहे। तो गौसे पाक की बारगाह में सुबह जा और कह दे कि मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। हजरत की गिराम सुबह हुई, गौसे पाक की बारगाह में अब्दुल कादिर जिलानी मेरे बाप का काम तो हो गया। आपने कहा था वो जन्नत के अंदर टहल रहा है और मेरे बाप ने भी कहा है कि मैं आपकी खिदमत के लिए वक्त हो जाऊं, मैं आपकी खिदमत करता रहूं, मुझे कबूल फरमा लीजिए। आपने कबूल फरमा लिया। लेकिन गली में जो लोग बैठे थे उनमें से कुछ ने कहा है अब्दुल कादिर जिलानी उसके बाप ने न तो आपके पीछे कभी नमाज पढ़ी, न तो कभी आपके मदरसे में आया, न कभी आपकी महफिल में आया, फिर भी उसकी बख्शिश हो गई। न तो कभी आपके पीछे नमाज पढ़ी, न कभी मस्जिद में आया, न आपकी महफिल में आया, न कभी आपके मदरसे में आया, फिर भी उसकी बख्शिश हो गई। एक दोस्त ने कहा ये सब क्या है? तो मेरे दोस्त ने कहा ए मेरे मुरीदो सुनो, जब मैंने आंखें बंद की थी उस वक्त मेरे पास जिब्राइल आए और जिब्राइल ने कहा था कि ए गौसे पाक आपका ये मुरीद जो कब्र के अंदर है उसका कोई अमल ऐसा नहीं है, न तो आपके पीछे उसने नमाज पढ़ी थी, न आपके महफिल में आया था, न आपके मदरसे में आया था, लेकिन हाँ एक मर्तबा चलते चलते जब वो रास्ते से गुजर रहा था, सामने से आप आ रहे थे, उसने चलते चलते एक मर्तबा मोहब्बत से आपको देख लिया था, एक मर्तबा मोहब्बत से आपको देख लिया था। बस आपको एक मर्तबा मोहब्बत से देखने की वजह से अल्लाह ने उसको जहन्नम उसको जहन्नमी से अल्लाह ने उसको जन्नती बना दिया। ये गौसे पाक की शान है। और गौसे पाक ने फरमाया जो पांच वक्त नमाज पढ़ता है, जो जुमा की नमाज पढ़ता है, जो हुजूर पर दरूद पढ़ता है, माँ बाप की खिदमत करता है, गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं उसको अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। हज़रत गिरामी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ये थी। आप कीमती कपड़े पहनते थे, कीमती लिबास पहनते थे, बहुत बड़े अमीर थे, बहुत बड़े ताजिर थे, लेकिन हज़रत गिरामी इशा की वजह से फजर की नमाज अदा फरमा। इतने बड़े अमीर थे, इतने बड़े ताजिर थे, लिबास बुजुर्गों की बातें हुई है, बाज़ रिवायतों में आया है कि गौसे पाक जो अमामा पहनते थे वो 70,000 रुपए का होता। उस जमाने में 70,000 रुपए का एक अमामा, इतनी दौलत थी, लेकिन हाल क्या था? इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमा दी, यानी सारी रात बावजू रहे और सारी रात अल्लाह के जिक्र में लगे रहे। और अबू फतह हल्दी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने 12 साल गौसे पाक की खिदमत में रहा, मैंने 12 साल ये देखा कि इशा की नमाज के बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पांव पर खड़े रहते और एक पांव पर खड़े रहकर पूरी रात में कुरान मजीद को खत्म फरमा दिया था। गौसे पाक की शान है। हमें गौसे पाक के से हमें ये उनके किरदार से, उनके अमल से हमें ये बात हासिल करनी है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम गुलाम हैं, उनके नाम लेवा हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है, हमें पांच वक्त की नमाज पढ़नी है, माँ बाप की भी खिदमत करनी है और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर भी हमें अमल करना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। Assalamu alaikum everyone. Please don't be scared of coronavirus. We'll fight together and we'll win, inshallah. And this message is from Fikra Umar. And please subscribe our channel and click the bell button. Allah Hafiz. सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए। मोमिनों जिंदगी के लिए सामने सीरते मुस्तफा दर्स है